نبی کی امی فرماتی ہیں کہ بس پھر میرا لال دنیا میں آ گیا، ایسا نور چمکا ملک شام کے محل مجھے روشن 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 نظر آئے۔ میں مکے میں شام کے محلات میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں مکے میں شام کے محل میری آنکھوں کے سامنے، میں نے ادھر دیکھا جھنڈے مجھے مشرق میں لہراتے نظر آئے، ادھر دیکھا مغرب میں لہراتے نظر آئے۔ اب چھوٹا سا ہاتھ جوڑ کر ادب سے عرض کرتا ہوں، میرے نبی کی امی کیا اس سے پہلے بھی مشرق مغرب نظر آتے تھے؟ اس سے پہلے کیا ملک شام دکھتا تھا؟ کہتی ہیں نو دیوار سے پار بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کیسے؟ قرآن کہتا ہے میرا محمد نور نہیں سراج منیر ہے، اور سراج منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی نور ہو اوروں کو بھی نور بنانے والا، جو خود بھی چمکدار ہو اوروں کو بھی چمکانے والا۔ سیدہ کی نگاہ میں میرے نبی کی نور کی وہ چمک پڑی، نگاہ اتنی روشن، مشرق بھی یہاں مغرب بھی یہاں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک حوالہ ابن عبد الوہاب نجدی۔ بھائی میں نے پہلے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا۔ ابن عبد الوہاب نجدی، نجدیوں کا بڑا بابا، نجدیوں کا بڑا بابا۔ کتاب سیرت الرسول، مختصر سیرت الرسول دونوں میرے پاس ہیں۔ میں حج کے لیے گیا، ایئرپورٹ پہ مجھے متبع نے لا کر گفٹ دیا۔ یہ پڑھنا ہمارے شیخ کی کتاب ہے، میں نے پکڑ لی۔ شیخ صاحب کے بارے میں چونکہ میں جانتا تھا اس لیے میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں۔ میں آیا، جہاز میں بیٹھا، کتاب میرے پاس، میں نے ورق پلٹنے شروع کیے۔ میں نے کہا چلو شروع سے پڑھتے ہیں۔ پہلا باب فی ولادت النبی ہے، نبی کے میلاد میں، نبی کے میلاد میں۔ پھر آگے توجہ، پھر آگے میں نے اوراق پلٹے، یہ والی روایت ادھر بھی تھی کہ نبی کی امی فرماتی ہیں ہدا علی قصور الشام، شام کے محل میرے لیے روشن ہو گئے۔ نیچے اس نے لکھا ہے، توجہ مفتی صاحب آپ کو نیچے لکھا ہے، نیچے لکھا ہے وہذا ممکن بکرامت، وہذا ممکن بکرامت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہو کعبے میں، بندہ بیٹھا ہو مکے میں، اس کی نظریں دیکھیں شام میں۔ لکھتا ہے بابا شیخ نجد صاحب لکھتے ہیں کہ ھذا ممکن بکرامت، ایسا ہو سکتا ہے، کرامتن ہو سکتا ہے، کرامتن ہو سکتا ہے، کرامتن کہ کوئی بیٹھا ہو مشرق میں دیکھے مغرب میں، کوئی بیٹھا ہو مکے میں دیکھے شام میں۔ میں نے کہا جب یہ لکھ دیا ہے نبی کی ماں نے شام کے محلات کو مکے میں بیٹھ کے دیکھا، پھر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ایسا کرامت سے ہو سکتا ہے۔ تو اب اگلا حوالہ مجھ سے سن، مسامرہ مسائرہ شرع عقائد، عقائد نسویہ، عقائد شرع عقائد طحاویہ۔ تو اگلی گل سنو، اے فقیر صرف کنج رٹے دے والے نہیں دیندا، اللہ کی قسم ہے جڑے سنگی میرے واقف نے، جو میرے دوست نے پتہ ہے، آؤ ذرا میری لائبریری میں ایک ایک ورقے کو 10 بار پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں عرض کرنے کے لائق ہوا ہوں۔ حضرات توجہ کرنا، مسائرہ میں موجود، مسامرہ میں موجود، شرع عقائد نسویہ کے اندر موجود، امام عبدالشکور سلمی کی کتاب تمہید شریف میں موجود، الملل والنحل امام شارستانی میں موجود، علامہ ابن عبد البر
ان کی کتاب میں موجود یہ پوری بحث حضرت امام ابن حجر نے عمدۃ القاری فتح الباری میں لکھی ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ 20 کتابوں میں موجود ہے کہ کرامت معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے، کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے۔ یہ ساری کتابیں ایک طرف، یہ ساری کتابیں ایک طرف، فتاوی امدادیہ اشرف علی تھانوی، فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوئی، فتاوی نظیریہ نظیر حسین دہلوی، فتاوی سنائیہ ثناء اللہ امرتسری، سب نے لکھا ہے کرامت ولی سے ہوتی ہے، معجزہ نبی سے ہوتا ہے۔ اب ذرا کلام کو کلوز کرتا ہوں۔ شیخ نجد نے لکھا کہ آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کر، آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محل دیکھے، پھر نیچے لکھا ایسا کرامت سے ہو سکتا ہے، اور باقی ساروں نے لکھا کرامت ولیوں سے صادر ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ آمنہ میرے نبی کی ماں کوئی عام خاتون نہیں، رب کی ولیہ۔ نعرہ تکبیر! تو ذرا غور سے سننا، غور سے سننا۔ یہ جس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا، پیٹ میں رکھا، پیٹ میں رکھا 3 دن یا 40 دن، امام آلوسی فرماتے ہیں یہ مچھلی قیامت والے دن اللہ اسے جنت بھیجے گا، جنت بھیجے گا، جنت بھیجے گا، کیونکہ یونس نبی 3 دن اس کے پیٹ میں گزار کے آئے ہیں، اس لیے یہ مچھلی فنا نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، تباہ نہیں ہوگی۔ یہ مچھلی جنت میں، توجہ، جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا میں صدقہ، میں قربان اس مچھلی کی عزت پر، اس مچھلی کے نصیب پر جس رب قدیر نے 3 دن اللہ کے نبی کو پیٹ میں مہمان بنانے کی توفیق دیے۔ لیکن میرا جملہ بھی سن کے جا، جناب یونس رب کا لاڈلا نبی، رب کے پیارے نبی، بڑی شان والے نبی، اگر وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے، وہ مچھلی ڈائریکٹ جنت جائے۔ میں صدقے اگر یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں 3 دن گزارے، وہ مچھلی جنت جائے گی، تو بتاؤ میری نبی کی ماں آمنہ کی کیا شان ہوگی، جس نے میرے نبی کو 9 مہینے بطن میں پالا ہے۔